بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا وضو کرنے کے بعد کپڑے بدل لیے جائیں تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جانیے آج اس کی ویڈیو میں۔ بزرگ خواتین یہ کہتی ہیں کہ اگر گھر کے کپڑے پہنے وضو کر لیا اور نماز پڑھنی ہے تو ہم وضو کرنے کے بعد دوسرے کپڑے بدل لیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور کپڑے بدلتے وقت اپنے بدن کو کبھی نہ دیکھیں۔ اپنا بدن یا شرمگاہ دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ خواتین کا یہ مسئلہ صحیح نہیں، کپڑے بدلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا اور نہ ہی اپنی شرمگاہ دیکھنے سے وضو ٹوٹتا ہے۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا کپڑے بدلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر وضو کے بعد کپڑے بدل لیے تو نماز کے لیے دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، کیا حکم ہے؟ وضو توڑنے والے چیزیں کون سی ہیں؟ آج میں آپ لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں، اور یہ اس لیے کیونکہ طہارت نماز کی کنجی ہے۔ اگر آپ کی طہارت درست نہیں تو وضو درست نہیں ہوگا، تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ پیشاب، پخانہ، ودی اسے کہتے ہیں، جو بعض لوگوں کو بیماری ہوتی ہے، انہیں پیشاب کرنے کے لیے بعد میں قطرے آتے ہیں۔ لیسدار چپکتا ہوا پانی ان کے شرمگاہ سے نکلتا ہے، جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور ہمیں دوبارہ وضو کرنا پڑتا ہے۔ اور اسی طرح ندی نکلنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ندی اسے کہتے ہیں جو شہوت کے وقت زر کے سرے پر لیسدار چپکتا ہوا پانی نمودار ہوتا ہے، اسے ندی کہتے ہیں۔ اور منی کے نکلنے سے غسل بھی فرض ہو جاتا ہے، اور وضو ہو تو وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اسی طرح کیڑا پتھری مرد یا عورت کے آگے یا پیچھے سے نکلنے سے وضو فاسد ہو جاتا ہے۔ وضو ٹوٹ جانا ہے، خواہ خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، پر شرمگاہ کے علاوہ جسم کے کسی بھی حصے سے بہتی نجاست نکلے، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کھانے پینے سے یا پھر کسی کڑوے پانی کی منہ بھر کے قے آئے تو اس سے وضو فاسد ہو جاتا ہے، یعنی ایسے قے جسے روکا نہ جا سکے، اس سے وضو فاسد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح منہ سے خون نکلا، اگر خون تھوک پر غالب آ جائے تو پھر وضو توڑ دے گا، لیکن اگر تھوک غالب ہو جائے خون پر تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اس کی شناخت کیا ہے؟ اگر تھوک جو ہے وہ سرخ ہو جائے تو اس سے غالب آ گیا، اور اگر زرد ہے تو اس سے مغلوب ہے، اسی وجہ سے پھر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یعنی اگر منہ سے خون نکلا اور خون تھوک کر غالب آ گیا جائے تو پھر وضو ٹوٹنے کا، ورنہ نہیں ٹوٹے گا۔ غفلت والی نیند سونے کی وجہ سے وضو فاسد ہو جاتا ہے اور پھر دوبارہ وضو فرض ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد بے ہوشی کی وجہ سے، یعنی اگر آپ کا وضو ہے اور کسی بھی وجہ سے آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جنون کی وجہ سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جنون کا مطلب بہت زیادہ غصہ کرنا، یعنی غصہ حرام ہے اور شیطانی عمل بھی ہے، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نشہ کرنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، چونکہ ظاہر بات ہے کہ ہر کوئی جانتا ہے کہ شراب نوشی اسلام میں حرام ہے۔ بالا کار رکوع اور سجود والی نماز میں جاگنے کی حالت میں قہقہ لگانا، یعنی زور سے ہنسنا، قہقہ لگا کر ہنسنا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے اور نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے۔ عضو تناسل کا مرد یعنی عورت کی شرمگاہ کے ساتھ انتشار کی حالت میں بلا حائل مس کرنا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ناظرین، اس طرح بعض لوگوں یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ کپڑوں کے اوپر سے پیشاب والی جگہ پر ہاتھ لگ جائے تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اور غسل کرتے ہوئے بھی بندے کا ہاتھ لگ جاتا ہے تو کیا غسل کرنے کے بعد وضو کرنا چاہیے؟ تو اب یہ ہے کہ کپڑوں کے اوپر سے ہاتھ لگے یا بغیر کپڑوں کے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس طرح غسل کے دوران بدن کے کسی بھی حصے پر ہاتھ لگ جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا اور نہ ہی دوبارہ وضو کی ضرورت ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ بدن میں کوئی چیز داخل ہونے سے روزہ اور بدن سے کسی چیز کے خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ناظرین، کپڑے بدلنے یا ستر دیکھ لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا، لہٰذا کپڑے بدل کر اسی وضو سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔
چنانچہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، عوام میں جو مشہور کہ گھٹنا اور سطر کھلنے یا اپنا پاڑ یا سطر دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں، یہ بات وضو کے آداب میں ہے کہ ناف سے زانوں کے نیچے تک سب سے سطر چھپا، بلکہ استنجا کے بعد فوراً ہی چھپا لینا چاہیے کہ بغیر وضو ضرورت سطر کھلا رہنا منع ہے اور دوسروں کے سامنے سطر کھولنا حرام ہے۔ وضو کرنے کے بعد برہنہ ہونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ شرمگاہ پر نگاہ پڑنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر نامحرم کی طرف بھول کر یا جان بوجھ کر دیکھ لیا تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا، البتہ قاصد نامحرم کو دیکھنا ناجائز نہیں ہے۔ وضو کی حالت میں برہنہ تصاویر دیکھنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، البتہ برہنہ تصاویر دیکھنا ناجائز اور حرام ہے۔ مرد یا عورت کے پیچھے سے ہوا خارج ہو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مرد یا عورت کے آگے سے ہوا نکلی، یعنی پیٹ میں ایسا زخم ہو گیا کہ جھلی تک پہنچا، اس سے ہوا نکلی تو وضو نہیں ٹوٹے جائے گا۔ خون، پیپ یا زرد پانی کہیں سے نکل کر بہا اور اس کے بہنے میں ایسی جگہ پہنچنے کی صلاحیت تھی جس کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے تو وضو جاتا رہا۔ اگر صرف چمکتا یا ابھرا ہوا اور بہا نہیں، جیسے کوئی نوک یا چاقو کا کنارہ لگ جانا اور خون ابھر یا چمک جاتا ہے، یہ اخلال ہے، یا مسواک کی یا انگلی سے دانت مانجنے یا دانت سے کوئی چیز کاٹی، اس پر خون کا اثر پایا، ناک میں انگلی ڈالی، اس پر خون کی سرخی آ گئی مگر وہ خون بہنے کے قابل نہ تھا تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ اونگتے یا بیٹھتے بیٹھتے جھونکے لینے سے وضو نہیں جاتا۔ نماز وغیرہ کے انتظار میں بعض مرتبہ نیند کا غلبہ ہوتا ہے اور یہ دفع کرنا چاہتا ہے تو بعض وقت ایسا غافل ہو جاتا ہے کہ اس وقت جو باتیں ہوئیں ان کی اسے بالکل خبر نہیں۔ 2-3 آواز میں ان کی کھلی اور اپنے خیال میں یہ سمجھا کہ سویا نہ تھا، اس خیال کا اعتبار نہیں۔ اگر معتبر شخص کہے تو غافل تھا، پکارا جواب نہ دیا، یہ باتیں پوچھی جائیں اور نہ وہ بتا سکے تو اس سے بھی وضو لازم ہے۔